ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله مولانا العظيم۔ کچھ عرض کرنے سے قبل حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 پارے مکمل ہوئے تفسیر کا درس دیتے ہوئے، میرے خیال سے لگ بھگ 4 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ آج تیسرے پارے کی ابتدا ہے، لیکن ابھی بھی سورہ بقرہ ہی جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ ایک بڑی لمبی سورت ہے، ابھی اس میں چند آیات رہ گئی ہیں، لگ بھگ 25-30 آیات۔ آج کی اس آیت کریمہ میں ایک خاص عنوان ہے، اسی لیے یہاں سے پارے کا عنوان بدل رہا ہے۔ پارہ ختم ہو گیا ہے، یہاں نیا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو مضمون بھی تھوڑا سا ہٹ کر کے پچھلے مضامین سے ہٹ کر الگ ہے، یعنی اب پھر ایمان و عقیدے کی طرف لا رہے ہیں۔ ادھر اعمال معاملات کا ذکر چل رہا تھا، لیکن اب پھر ایمان اور عقیدہ جو کہ ہمارے لیے اصل بنیاد ہے، اس کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی آمد، دنیا میں اسلام کی آمد حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس اسلام کے تفصیلی احکام لے کر کے آئے، لیکن ہمارا اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہی رہا۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، چاہے وہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، سارے انبیاء اور سارے رسولوں نے اسی اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ تو اسلامی احکام اور اسلامی عقائد وہی ہیں جو شروع سے اب تک رہے۔ عقائد میں کوئی فرق نہیں آیا، البتہ احکام میں کچھ فرق آیا کہ پہلے کے احکام میں اور بعد کے احکام میں کچھ فرق رہا۔ پچھلی امتوں کے لیے احکام کچھ الگ تھے، بعد کی امتوں کے لیے کچھ احکام میں تبدیلی آتی رہی، لیکن عقیدہ ایک ہی رہا۔ جیسے عقیدہ ایک اللہ کو ماننا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ شروع سے یہی رہا۔ جتنے بھی نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، سب نے یہی عقیدہ اپنی امتوں کو بتایا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، توحید، یہ ایک بہت ہی اہم بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ دوسرے مذاہب میں یہ تصور آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ضمناً ایک کو مانتے ہیں مگر ساتھ ساتھ اور دوسرے خداؤں کو بھی مان لیتے ہیں۔ جیسے آج بھی بہت ساری دوسری قومیں یہ کہتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے، ایک بڑی طاقت ہے، ایک بہت قوت کا مالک ہے، ایک ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے بھگوان ہیں، بہت سارے خدا ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا جو پہلا کلمہ ہے، جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی ابتدا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ سارے انبیاء اور سارے مرسلین نے یہی عقیدہ اپنی امتوں کو پیش کیا۔ اب
اس کے ساتھ ساتھ بنیادی ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے جو رسول ان کے درمیان تشریف لائے، ان جو رسول آئے ان پر بھی ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمانی عقیدے میں داخل ہوتا ہے۔ پچھلے انبیاء اور مرسلین کی امتوں کے لیے بھی یہی لازم تھا، جیسا کہ آج بھی ہمارے لیے کوئی بھی مسلمان ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور رسولوں میں خاص طور پر اللہ کے آخری رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ان کو اللہ کا رسول ماننا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور برحق نبی ہیں۔ جو بھی وہ پیغام لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، وہ سب حق ہے، سچ ہے، بالکل صحیح ہے، اس بات کو ماننا یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، ایمانی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن رسول کو نہیں مانتا، کہ کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے معاذ اللہ، تو ایسی صورت میں اس کا اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہوگا، اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا، کیونکہ رسول کے آنے کے بعد اب اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اب ان رسولوں میں، یعنی جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، ان میں سب ایک جیسے نہیں، بلکہ ان میں ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت رکھی۔ فضیلت، فوقیت، برتری، اعلیٰ ہونا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اعلیٰ ہیں تو باقی سب ادنا ہیں، ادنا نہیں، بلکہ الحمدللہ سب نبوت اور رسالت کے منصب کے اعتبار سے سب اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے سارے بندوں میں، اللہ کی ساری مخلوق میں، خاص طور پر انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہ حضرات ہیں جنہیں اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جن کو ہم اللہ کے نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے، وہ سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمانی عقیدہ ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا بھی اگر کہیں فرق آ گیا تو وہ ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان اس کا ضائع ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ایمان پر ہوں کہ نہیں۔ اسی لیے یہ جو آگے قرآن کی آیت آ رہی ہے، اسی کی روشنی میں میں اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، پھر قرآنی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو سارے عقائد آپ کو معلوم پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ واحد خدا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، ان رسولوں کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ماننا، برحق ماننا، سچے رسول ماننا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو درجہ اور رتبہ عطا فرمایا وہ درجہ ماننا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے آگے سب چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل، معاذ اللہ، یہ تو بیوقوفی والی بات ہو گئی، بلکہ یہ تو بددہنی، بے دینی، گستاخی ہو گئی کہ اللہ کے آگے اس کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جو ہے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو بھی اللہ نے ذلیل نہیں فرمایا، انسان کو بھی دیگر مخلوقات میں جیسے جانوروں میں، حیوانات، پرندے، سب جتنے بھی دوسری مخلوق ہیں، ان سارے مخلوق میں انسانوں کو اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ تمام مخلوق میں سب تھوڑا افضل ہیں، اشرف ہیں، اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو تاج کرامت عطا کیا، یعنی اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں کو ایک اونچا درجہ عطا فرمایا۔ تو اب یہاں ذلیل ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور ذلیل کہنا یہ تو بالکل ہی مناسب بھی نہیں لگتا ہے، ایک بہت بھونڈا جملہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورہ تین پڑھیے آپ،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایک اچھی شکل و صورت میں۔ دوسری مخلوق آپ دیکھ لیجئے، چاہے حیوانات ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، دوسری جتنی بھی مخلوق ہیں، ان کی شکل اور ان کی صورت، اور ایک انسان کی شکل و صورت۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، لہٰذا انسانوں کو ذلیل رسوا نہیں کہیں گے، البتہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے اشرف ہے۔ اب اس اشرف المخلوقات میں جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، جن کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، وہ ان میں اور درجہ بلند رکھتے ہیں، ان کا رتبہ بلند ہے۔ یہ بھی ایمانی عقیدہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ان سارے انبیاء اور مرسلین میں، یعنی جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، ان سارے نبیوں اور رسولوں میں اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب، ہمارے آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات، بہت سارے کمالات آپ کے اندر جمع فرما دیے، اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تیسرے پارے کی ابتدا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رسول ہیں، یعنی جتنے بھی رسول ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ کسی سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا عام انسانوں کے ساتھ نہیں رہا، عام مخلوق کے ساتھ اللہ کا کلام فرمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ میں خاص چند حضرات ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، گفتگو کرنا جسے کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے حجاب کلام فرما رہے ہیں، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں اللہ کے ہمارے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے شرف ہم کلامی فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور پھر ان میں سے اللہ نے کچھ وہ ہیں جن کو درجوں بلند کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کئی درجے بلند فرمایا۔ یہ کئی درجے جو بلند فرمایا، اشارہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی درجے بلند فرمایا۔ اب کئی درجے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جس کا ذکر تیسرے پارے میں آ رہا ہے، ایک وقت اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی، جس کو ہم کانفرنس ہی کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں سارے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ روحیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں، اللہ نے روحوں کو پہلے پیدا فرمایا اور ان ساری روحوں کو جمع فرمایا، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ یہ عالم ارواح میں دو اجتماع ہوئے، دو بڑی کانفرنس ہوئی۔ ایک تو عالم ارواح میں جو کانفرنس ہوئی، جو اجتماع ہوا، اس میں سارے انسانوں کو اور سارے مخلوق کو رکھا گیا، جمع کیا گیا، یعنی ساری روحوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری روحوں سے ایک مخاطب ہو کر کے ایک کلام فرمایا، ارشاد فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ یعنی روحوں کو جمع کر کے جب اللہ نے سب روحوں کو جب جمع فرمایا، تو اس وقت جب اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور جو دنیا میں آنے کے بعد اسلام پر، ایمان پر قائم رہے، تو گویا انہوں نے، یعنی ہم حضرات نے اس وقت جو اللہ کو رب مانا تھا، آج بھی ہم اپنا رب مان رہے ہیں، اور جو انکار کر گئے، کفر اختیار کیے، وہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا کہ جو عالم ارواح میں جنہوں نے مجھے رب مانا اور میری ربوبیت کا اقرار کیا، ان کے لیے میرا وعدہ ہے۔
اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر ایک دوسرا اجتماع ہوا، ایک دوسری بڑی کانفرنس، اس میں صرف انبیاء اور مرسلین کی روحوں کو جمع فرمایا، یعنی جتنے نبی اور رسول دنیا میں آنے والے تھے ان کی روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا، اور پھر ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری روحوں سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد، ایک مضبوط معاہدہ، عہد لیا کہ میرے آخری رسول جب تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت و حمایت کرنا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اس کا علم ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں آنے والے نہیں ہیں، وہ تو پہلے آ کر کے چلے جائیں گے، لیکن پھر ان سے عہد لینے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں ان کی روحوں سے عہد لینے کا مطلب یہ تھا کہ ہر زمانے میں وہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں اور ان کا خطبہ پڑھتے رہیں اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ نے ان سے عہد لیا، اور عہد لینے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی فرمایا کہ تم جو عہد لیے ہو، یعنی جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے، اس پر قائم بھی رہو گے؟ کوئی پھر تو نہیں جائے گا؟ تو ان سب نے کہا قالوا اقررنا، نہیں، ہم تو اس پر قائم رہیں گے، ہم اقرار بھی کرتے ہیں اور اس پر قائم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اقرار پر اپنی ایک مہر لگا دی کہ تم نے اقرار کیا ہے اور میں بھی اس پر گواہ ہوں، لہٰذا تم اس اقرار پر قائم رہنا، اور اگر کوئی اس اقرار سے پھر گیا تو پھر ان کو نبی اور رسول نہیں بنایا جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی دنیا میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے جانے سے پہلے ان روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اور کس کے بارے میں عہد لیا؟ اپنے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق عہد لینا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان سارے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد بھی لیا، اور واقعی تفسیروں میں یہ ہے اور پچھلی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل وغیرہ، سب میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کے سامنے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل کرتے رہے، حضور کی آمد کی خبر دیتے رہے۔ وہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں، بڑی شان والے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، ان کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ شفاعت کا سب سے عظیم حق پہلے عطا فرمائے گا، اور وہ لواء الحمد کے نیچے رہیں گے، اور اس ایک جھنڈے کے نیچے سارے نبی، سارے رسول جمع ہوں گے اور سب ان کی تعریف کرتے رہیں گے۔ یہ سارے نبیوں نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں حضور کا خطبہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ذکر ہوتا رہے۔ تو اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ مقام و مرتبہ کس کا بلند ہے، مقام و مرتبہ کس کا بلند ہے۔ اور دوسرا ایک درجوں بلند کرنے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، آپ نے بارہا سنا، معراج میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، ساتھ میں تو جبریل تھے، لیکن سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر کے جبریل رک گئے، اب آگے نہیں جا سکتے، تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ جہاں کوئی فرشتہ نہ پہنچ سکا، کوئی نبی اور رسول نہ پہنچ سکے، وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اسی سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے کتنے درجے بلند فرمائے، درجوں بلند فرمایا۔ اور بلند فرمانے کا انداز اگر دیکھا جائے تو دیگر انبیاء اور مرسلین کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے جو خصوصیات تھی، ان میں کئی اور خصوصیات اللہ نے اپنے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصیات عطا فرمائی، آخری میں بھیجا، لیکن سب سے اونچا درجہ، سب سے افضل بنا کر کے بھیجا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا۔ کوثر، جیسا کہ قرآن شریف میں انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر و سلسبیل، جس کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں اور کئی روایات میں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر جو میدان محشر میں قائم ہوگا، ایک بڑا حوض ہوگا جس کا پانی اتنا لذیذ کہ ایک بار جو پی لے زندگی یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو آس رہ جائے گی کہ کاش وہ پانی پینے کو مل جائے۔ وہ حوض کوثر کا پانی، دنیا میں کبھی ایسا شربت آپ کو نہ ملا ہوگا جو بہترین لذیذ شربت اس حوض کوثر سے ہوگا۔ اور یہ حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے میرے چاہنے والے آئیں گے میں اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ یہاں تک کہ پچھلے انبیاء اور مرسلین بھی اسی کے مشتاق رہیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں وہ جام پینے کو مل جائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اور مزید یہ ہے، جنت کی سیر اللہ نے فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی سیر کروائی گئی، اور جہنم بھی دکھایا گیا، مقام محمود دکھایا گیا، لواء الحمد دکھایا گیا۔ یہ سب کیوں دکھایا گیا آپ کو معراج میں؟ اس لیے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اس وقت وہاں پر ان سارے مقامات پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک لواء الحمد، ایک بہت بڑا جھنڈا ہوگا، بہت بڑا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء، سارے رسول اور ان کی امتیں بھی ہوں گی، یعنی حضور کی امت بھی ہوگی اور پچھلے انبیاء کی ساری امتیں ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سارے نبی اور سارے رسول اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، تعریف کریں گے۔ جس طرح آج اگر ہم حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اسے نعت شریف کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کبھی کبھی چڑ ہوتی ہے، ارے بار بار نعت شریف کیوں پڑھتے ہیں، جب دیکھو نعت پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو نعت شریف۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے یہی تو ہمارے ایمان کی روح ہے، غذا ہے، ہماری ایمانی غذا ہے۔ اس لیے کہ ایمان اگر تمہارے اندر موجود ہے تو نعت مصطفیٰ سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ یہاں تو دنیا میں اگر چڑھو گے، وہاں میدان محشر میں تو سارے نبی نعت شریف پڑھ رہے ہوں گے، نعت مصطفیٰ پڑھ رہے ہوں گے، حضور کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہوں گے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام محمد رضا قدس روح نے نعت شریف میں ایک شعر پڑھا ہے، آج بھی اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ دن ہوں بھلے کہ پھول کھلے، کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے، لوا یعنی لواء الحمد کے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ یعنی جب سب تعریف کر رہے ہوں اس وقت اس احمد رضا کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہاں بھی تعریف کرنے کا موقع ملے اور میں وہاں بھی حضور کی نعت پڑھتا رہوں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خود خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو سلام میں اعلیٰ حضرت نے جو اخیر میں شعر لکھا ہے، وہ یہ شعر لکھا ہے کہ کاش محشر میں، یعنی جب میدان محشر میں سب کے سب حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی حضور کی آمد پر خوشخبری سنا رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، انبیاء مرسلین ساری امتیں، اس وقت کہتے ہیں بھیجے ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، یعنی حضور کی شان و شوکت پہ سب سلام بھیج رہے ہوں۔ اس وقت حضور کی خدمت میں جو فرشتے ہوں گے وہ فرشتے کہیں اے احمد رضا تم بھی تو پڑھو، تو اس وقت کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی، قدسی فرشتے کو کہتے، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اصل عشق رسول، یہی محبت رسول کا سبق اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا، پوری امت کو سکھایا، اور یہ عشق رسول انبیاء کو بھی حاصل تھا، اور انبیاء اسی عشق رسول کے ساتھ میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، اور میدان محشر میں سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین شعر کہا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں،
ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی اصل محشر قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اگر حساب کتاب ہے، حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، بندوں نے کیا کیا، کس کو کیا سزا دینی ہے، کس کو کون سی نعمت دینی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو پھر یہ سب منظر قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر میزان قائم ہے، ترازو میں تولے جا رہے ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں، تو اعمال کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دے، کسی کو دم مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو یہ نعمت دے دو، اس کو یہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سب فیصلہ ایک لمحے میں سب ہو جائے، مگر حدیثوں میں یہ ہے کہ فیصلہ جلدی نہیں ہوگا، بلکہ یہ شان مصطفیٰ دکھائی جائے گی۔ میدان محشر میں حضور کی شان وہاں دکھائی جائے گی۔ آخر شان ہی تو دکھانا مقصد ہے، لیاء الحمد کی کیا ضرورت تھی؟ مقام محمود کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جہاں حضور سرفراز ہوں گے، حضور وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور سارے نبی، سارے رسول اور سب کی امتیں وہاں پر نیچے کھڑی ہوں گی، وہ بھی ایک مقام محمود ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا، جس کو آپ اذان کی دعا میں اکثر پڑھتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آپ نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے، اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ مقام محمود بھی، مقام محمود اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے بتائی۔ تو یہ سب شان مصطفیٰ جو میدان محشر میں دکھائی جائے گی، مقصد کیا ہے؟ امتوں کو یہ بتانا ہے کہ میں نے جن کے صدقے میں کائنات بنائی تھی، آج ان کی شان میں پھر دکھا رہا ہوں۔ حضرات محترم، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض کو اللہ نے یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچے درجے عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بنائے گئے، ان کی نبوت تھی، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ اس بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جو کافر ہو گئے۔ یعنی انبیاء کے آنے کے بعد بھی ان کی امتوں میں کچھ لوگ جو ہے آپس میں اختلاف کیے، جیسے آج بھی آپ اختلاف دیکھ رہے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ کہ جو کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، کچھ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اختلاف ہے۔ ایمان لانے والے وہ حق پر ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے انہوں نے اختلاف کیا اور کفر اختیار کیا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب ایک ہی عقیدے پر آ جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہاں امتحان لینا مقصود ہے دنیا میں، کہ دیکھیں میرے نبیوں پر ایمان لا کر یہ قائم رہتے ہیں یا پھر جاتے ہیں۔ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میدان محشر میں ان کے لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور پھر ان کے لیے جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور جو منکر ہیں، منکر یعنی انکار کرنے والے، جو ایمان نہیں لائے، اختلاف اور جھگڑا کر کے بیٹھ گئے، عقیدہ بدل دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، کچھ وہ ہیں جو کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اب کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو کافر ہوئے اللہ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دیا، یہ اعتراض نہیں کرنا ہے، اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، اور جسے ہدایت دے دے وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اور جسے ہدایت نہ ملے وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، جہنمی ہو گیا۔ اب یہاں اس کا تعلق ایک تقدیر سے بھی آتا ہے، مگر تقدیر میں اس بات کو جاننا ضروری ہے
کہ بندہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے لکھ دیا تو اب اس کے مطابق اس کو گمراہیت ہی اختیار کرنا ہوگا، کافر ہی رہنا ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، ہم نے دونوں راستے رکھے، لیکن جو اور ساتھ ساتھ ہم نے عقل بھی عطا کی ہے، تو عقل سے فیصلہ کرو کہ ایمان صحیح ہے کہ کفر صحیح ہے۔ اگر آپ نے ایمان کو چن لیا تو آپ کی عقل نے صحیح فیصلہ کیا، اور اگر ایمان کو نہیں چنا، کفر اختیار کیے، تو انہوں نے عقل کا صحیح فیصلہ نہیں کیا بلکہ وہ دھوکہ کھا گئے۔ اس لیے انہوں نے جو دھوکہ کھایا یا انہوں نے غلط فیصلہ کیا، اس غلط فیصلے کی سزا انہیں بھگتنی ہوگی۔ یہ ہے اصل ایمان و کفر پر جزا اور سزا کا معاملہ، ورنہ اس میں حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے اسے عقل کی روشنی بھی ملتی ہے اور اس کو صحیح چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ سارے مسلمان کفر کو جو ہے وہ دیکھ کر کے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ارے یار یہ تو بالکل عجیب چیز ہے، یہ صحیح نہیں لگتی ہے۔ ایمان کی روشنی اپنی جگہ ہے، لیکن صرف عقل سے بھی اگر فیصلہ کریں تو آج کفار کے جو جو عقیدے یا جو جو ان کے رویے، جو جو ان کے مذہبی امور ہیں، ان میں اگر غور کرے تو عقل خود ہی فیصلہ کرے گی کہ یہ غلط ہے، یہ چیزیں بالکل صحیح نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ عقل کے اندھے اسی کو صحیح مان بیٹھے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، افسوس بھی اس بات پر ہوتا ہے کہ ان میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے دماغ والے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کا دماغ اتنا چلتا ہے کہ چاند تک پہنچ گئے، راکٹ تیار کر لیے، راکٹ بنا لیے، بڑی بڑی ایجادات کر لیے، اتنا دماغ ہے، لیکن ایمان لانے کی طرف ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا افسوس ہے، یعنی وہ اتنے بڑے خسارے میں ہیں، اتنے بڑے نقصان میں ہیں کہ راکٹ بنا کر کے بھی، چاند تک پہنچ کر کے بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ ایمان لاتے تو کامیاب ہوتے، اور جو ایمان لائے اگرچہ چاند پہ نہ پہنچ سکے، زمین پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی کامیاب ہے، کیونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ایمان لاؤ، اور جو ایمان نہیں لائے چاہے دماغ کے ذریعے کتنی ہی ترقی کر جائیں لیکن وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا انجام وہی ہے، ان کا انجام لاسٹ کیا ہے، مرنے کے بعد ختم، جلا دیے جائیں گے، اور یہاں بھی دنیا میں بھی آگ ہے، جہنم میں بھی آگ ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی عزت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو سامنے رکھ کر کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی بہترین بات کہی، یہ دیکھو نماز اللہ کی عبادت جب ہوتی ہے تو امام سامنے ہوتا ہے اور سارے مقتدی پیچھے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز جنازہ میں جن کا انتقال ہوا وہ سامنے ہیں اور امام بھی ان کے پیچھے اور پورے مقتدی پیچھے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب وہ ہار کے شکست کھا کے نہیں جا رہا ہے بلکہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے، اس لیے اس کو آگے رکھا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ وہ انتقال ہونے کے بعد، یعنی ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا تو وہ کامیاب ہو کر کے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسی کامیابی کی ایک علامت کے طور پر اس کے جنازے پہ پھول ڈالنے لگے، اس لیے کہ جو جیت کے آتا ہے اسے ہار ڈالا جاتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے اسے کوئی ہار نہیں ڈالتا ہے۔ لہذا مومن سنی صحیح العقیدہ بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے، اس لیے بڑی شان کے ساتھ اس کا جنازہ جاتا ہے، کندھوں پہ لوگ لے کر کے جاتے ہیں اور پھر بڑے احترام کے ساتھ اس سے سپرد خاک کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ادھر فرشتے پھر آ کر کے اس کو بڑے شان کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ اس کی روح کو لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہاں بھی ان کے لیے بڑا عظیم انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی برکت سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہے لاکھوں دولت دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی آ جائے لیکن کامیابی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بارہا آپ سورت پڑھتے ہیں، اس کو پھر ذہن میں رکھو، زمانے محبوب کی قسم، والعصر اس کا ترجمہ ہے زمانے محبوب کی قسم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی اور فرماتا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان
خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین اور وصیت کرتے رہے اور صبر کے ساتھ قائم رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں بلکہ وہ فائدے میں ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمیں اس بات پر بڑی خوشی ہے، اس بات پر فخر ہے کہ بظاہر ہمارے ہاتھوں میں دنیا کچھ نہیں ہے، دولت کچھ نہیں ہے، تو ہمیں رنجیدہ اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی دولت تو اللہ نے ایمان کی ہمیں عطا فرمائی۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے میں ان بچوں اور ان بچیوں پر کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں جو آج کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کیا کمی ہے تمہارے اندر کہ دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوسرے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہاں کیا ہے تمہیں جو مل رہا ہے؟ سارا معاملہ تو ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی ایمان والا غریب ہے اور اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے پاس ایمان ہے، تو سمجھ جاؤ وہ سب سے بڑا سلطان ہے دنیا میں، وہ سب سے بڑا سلطان ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے بارہا اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کے آتے ہیں کہ تو صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے بہت ہی اونچے مقام میں جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس بہت دولت ہے، یعنی کفار مشرکین، ان کے اقتدار، ان کی حکومت، ان کے کر و فر کو دیکھ کر کے افسوس مت کرو، غمگین مت ہو، بلکہ یہ سوچو کہ ہمارا ایمان ہمارا محفوظ رہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ اور اگر یہ بھی چلی گئی تو سمجھ جاؤ پھر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ایمان ختم ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کرتے رہو اور ایمان ہی پر خاتمے کی دعا کرتے رہو، یہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے، سب سے اصل ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند خاص چیزیں آج میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر کامل طریقے سے ایمان رکھنا، یعنی صحیح طور پر مان لینا اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسولوں کی رسالت، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے جو اور بھی تقاضے ہیں انہیں پورا کریں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ہے، خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی اللہ نے فرما دیا کہ انسان خسارے میں ہے، مگر جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں۔ جو عمل اچھا کریں، نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں اور حق پر قائم رہیں، نہ حق پر نہیں، حق پر قائم رہیں، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی، دنیا سے جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ وہ عظیم دولت ہمیں دکھا دے گا۔ اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، جب مومن کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بہت سارے ایک دم ڈرے گھبرائے رہتے ہیں۔ انتقال کا وقت ویسے تو سب کے لیے ٹائم مقرر ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے ہونے کی ضرورت بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی، مہلت نہیں ہے، بس جو ٹائم فکس ہے اسی پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کے جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہی اس کے اندر ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور اسے وہ تسلی دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم نعمتیں رکھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بزرگان دین نے فرمایا مومن کامل جو متقی پرہیزگار ہے، نیک عمل والا ہے، اس کی جب روح قبض ہوگی یعنی انتقال ہوگا، اس کا چہرہ نوری ہوگا، نور سے چمک اٹھے گا، کیونکہ وہ خوشی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور کافر جب مرتا ہے تو دیکھ جو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، گھبرا جائیں گے دیکھ کر کے۔ اسی لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب مکرم حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین،
ہم نے تمام گناہوں سے جو بھی توبہ کی ہے یا اللہ اس توبہ کو قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما یا اللہ، ہمارے روزے قبول فرما، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ اور نیکیوں کو قبول فرما یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ ماہ رمضان المبارک کے صدقے طفیل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ہماری ہر مشکل آسان فرما یا اللہ، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما یا اللہ، ہماری جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما، ہر بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ تجھے واسطہ تیرے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا کا واسطہ، مولا ہم سب کی روزی میں، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما، ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر اور فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ تیرے دین پاک کی خدمت کی توفیق اور جذبہ عطا فرما یا اللہ، ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔